نیٹ پرابلم کی وجہ سے کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا دعا و سنت میں کہ کھانے سے پہلے کی جو دعا تھی، کھانا کھاتے وقت پڑھنے کی جو دعا تھی وہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا کیا جائے۔ میں نے حدیث بتائی، حضرت امیہ بن مخشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھاتا ہوا دیکھا۔ اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی، یعنی کھانے کی دعا نہیں پڑھی تھی۔ جب آخری لقمے میں اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کا ترجمہ یہ ہے شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سب اگل دیا۔ تو اس حدیث میں یہ دعا ملی کہ دوران کھانے کے بیچ کی دعا کہہ لیجئے، یعنی اگر شروع میں دعا پڑھنا بھول گئے اور درمیانے کھانا میں یا بالکل لاسٹ کھانے میں یاد آیا کہ ہم نے دعا نہیں پڑھی تھی، تو ایسی صورت میں بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کھانے کی برکت کو لوٹا دیتے ہیں۔ جو برکت بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے حصے کی میں نہیں آ پائی تھی، وہ برکت پھر لوٹ آتی ہے، اور بے برکتی جو شیطان کے ہمارے ساتھ کھانے میں آ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دعا و سنت میں آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ کھانے کے درمیان کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، من المسلمین نہ کہہ کر بلکہ وجعلنا مسلمین۔ لیکن اس میں غلطی ہوتی ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا کہتے تھے، اطعمنا نہیں، اطعمنا وسقانا۔ اسی طریقے سے وجعلنا کہہ دیتے، وجعلنا، اگر وجعلنا کہہ دیا تو معنی غلط ہو جائیں گے، وجعلنا مسلمین۔ یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہ تو دعا و سنت ہو گئی۔ اب کلمات میں، عقائد میں آپ کے کلمے چل رہے تھے، چنانچہ پہلا اور دوسرا کلمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آج کے کلاس میں تیسرا کلمہ کلمہ تمجید ہے۔ کلمہ تمجید، تمجید مانے بزرگی یعنی بڑائی۔ لوگ باگ حضور کی کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تمجید مانے بزرگی۔ اس کو یہ کیا ہے؟ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول۔ بعض لوگ ولا حول کہتے ہیں، حول نہیں پڑھنا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں غلطی کرتے ہیں، الا باللہ العلی پڑھ دیتے، علی نہیں پڑھنا ہے، الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ تھا۔ اس کے معنی ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ تو یہ تیسرا کلمہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ دعا و عقائد میں آتا ہے۔
اب آپ کو مسائل کے تعلق سے یہ بتایا گیا تھا کہ مسائل میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھایا جائے گا، کیونکہ دین کا کوئی بھی ایک مسئلہ یا مضمون سیکھ لینا، چاہے اس وقت پر اس پر عمل ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں۔ فرض کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو چھوٹ جانے سے یا جن میں تھوڑی سی بھی کمی رہ جانے سے وضو نہ ہو۔ تو وضو کے فرائض ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے چھوٹ جانے سے یا ان میں کمی رہ جانے سے وضو نہ ہوتا ہو، بلکہ جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو رہے، ان چیزوں کو وضو کے فرائض کہتے ہیں۔ وضو کے فرائض 4 ہیں، یعنی وضو میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ 4 چیزیں ہیں جن کو فرض کہتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر، جو پیشانی یعنی بال جہاں سے اگنا اسٹارٹ ہوتے ہیں اسے پیشانی کہتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ دھونا، پہلا فرض ہوا۔ دوسرا فرض ہوا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کوہنیاں بھی ہاتھوں کے اندر شامل ہیں۔ تیسرا فرض ہے 1/4 سر کا مسح کرنا، یعنی پورا سر ہوتا ہے اس کا 1/4 جو ہے 1/4 کہلاتا ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا کہتے ہیں پاؤں کے بالکل اوپر کی طرف جو ابری ہوئی ہڈی ہے، بون ہے، اسے ٹخنا کہتے ہیں۔ تو چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے فرض ہیں۔ اور یہ آپ کو یاد کرنا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں اور چاروں کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ میں نے 4 آپ کو بتا دیے کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اب آئیے سیرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دنیا کے حالات، اب سے تقریباً 1443 یا 33 سال پہلے، 1433 سال پہلے کی بات ہے۔ دنیا کا بہت برا حال تھا، ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی۔ پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہ تھا، رسول سب جا چکے تھے، دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اور اللہ کے ایسے باغی بن گئے تھے کہ جو اللہ کا گھر تھا بیت اللہ، اس میں بتوں کو رکھ کر اس کو شرک کا اڈا اور مرکز اور سینٹر بنا رکھا تھا۔ رسولوں کی تعلیم بھلا بیٹھے تھے، اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے، اپنی منچائی زندگی اور منمانی کرتے تھے، یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے تھے، یا خاندان اور برادری کی رسم و رواج پر چلتے تھے۔ اللہ کی کتابیں جو تورات، زبور، انجیل وغیرہ تھیں ان کو بگاڑ دیا تھا، ان میں اپنی اپنی باتیں ملا رکھی تھی۔ لوگ پتھر کے بت اور مورتیاں بنا کر پوجتے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، منتیں مانتے، چڑھاوے چڑھاتے، پیڑ، پہاڑ، ندی، نالے، جاندار اور بے جان سب ان کے معبود تھے۔ اور تو غرض یہ تھے کہ ہر ایک چیز کے لیے انہوں نے اپنا ایک معبود اور خدا بنا رکھا تھا۔ غرض جتنے آدمی تھے اتنے ہی راستے ہو گئے تھے۔ اللہ کا دین چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے
دونوں جہاں کے سردار امام الانبیاء محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں انگریزی تاریخ تقریباً 571 عیسوی دوشنبہ یعنی پیر سوموار کے دن پیدا ہوئے، اور یہ تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ عرب دیش کا ایک مشہور شہر ہے، اللہ کا پاک گھر کعبہ اسی شہر میں۔ ہمارے یہاں سے بہت دور سمندر پار ایک ملک ہے، یہ ملک ہمارے یہاں سے پچھم کی طرف ہے۔ تو بس آپ کو یہ یاد کرنا ہے سیرت میں کہ ہمارے نبی سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کب، کون سے مہینے میں، کون سی تاریخ اور کون سے دن میں دنیا میں بھیجا، اور ہمارے نبی تشریف لائے، آپ کو یہ یاد کرنا ہے۔ اب آپ کی کلاس پوری ہو گئی۔ آپ جو چاہیں سوال کا معلوم کرنا چاہیں، کوئی مسئلے معلوم کرنا چاہیں تو مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب 7 نام بتائے تھے نا سورہ فاتحہ کے، وہ نام واپس بتائیے، بتا اچھا سکتے ہیں؟ جی نوٹ کیجئے گا۔ پہلا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ ہاں سورۃ الفاتحہ۔ ہاں، الحمد دوسرا شریف۔ الحمد دوسرا شریف، ہاں آپ بولیے ٹھیک گا ہے۔ نہیں۔ تیسرا خلاصۃ القرآن، خلاصۃ القرآن، یعنی قرآن کریم، پورے قرآن کریم میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے خلاصۃ القرآن، یعنی قرآن کریم کے خلاصہ اور نچوڑ۔ اور فاتحۃ الکتاب، چونکہ قرآن کریم اسی سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس لیے کتاب یعنی قرآن کریم کو اسٹارٹ کرنے والی سورت، اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحۃ الکتاب۔ یہ تم کیسے لے آیا؟ پانچواں نام ہے اس کا ام القرآن۔ اور چھٹا نام ہے اس کا سبع مثانی، یہ قرآن کریم کے اندر خود اس کا بتایا گیا، یہ عربک نیم ہے۔ سبعون کے معنی 7 اور 7 کے آتے، سبع مثانی۔ سبع مثانی، ہاں، اور سورہ شفا۔ شفا، اس کی ہاں یہ ہو گئے 7 نام اس کے۔ مفتی صاحب چھٹا نام بتانا دوبارہ سے۔ سبع مثانی، سبع مثانی، سبع مثانی، جی ٹھیک ہے۔ اور اس کی فضیلت تو میں نے بتائی تھی کہ آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا بتائی ہے، کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرض سے، ہر پریشانی سے شفا رکھی ہے۔ یقین کے ساتھ اس کو 7 مرتبہ پانی میں پڑھ کر دم کر کے مریض کو یا پریشان حال کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں شفا دیتا ہے۔ جی سیرت پھر سے بتا دیں۔ سیرت پھر سے بتا دوں۔ سیرت میں 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، ایک تو یہ بتائی کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، کیونکہ ہمارے نبی کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے تقریباً 1437 سال ہو گئے، 1434 سال ہو گئے، کیونکہ جو سال چلتی ہے یہ سال اردو کی سال جو ہے جسے ہجری کہتے ہیں،
وہ 1443 چل رہی ہے. کون سی؟ 1443. اور ایک انگریزی سال ہوتی ہے اسے عیسوی کہتے ہیں، وہ 2021 چل رہی ہے. تو ہمارے نبی پیارے جو دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ کر گئے، ان کو تقریباً 1434 سال ہو چکے. کتنے؟ 1434. ہاں، گویا کہ 15ویں صدی لگی ہے. تو اب سے کوئی 1400 سال پہلے کی بات ہے. دنیا کا بہت برا حال تھا، ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی. غرض ہر طرح کا گناہ اس وقت تھا. پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہیں تھا. رسول سب جا چکے تھے. دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے باغی بن گئے تھے، اور ایسے باغی بن گئے تھے کہ اللہ کے گھر کو ہی شرک کا انہوں نے اڈا اور سینٹر اور مرکز بنا دیا تھا. رسولوں کی تعلیم لوگوں نے بھلا دی تھی. اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے، اپنی منمانی اور منچائی زندگی گزار رہے تھے. یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے، یا خاندان اور برادری کے رسم و رواج پر چلتے. اللہ کی کتابیں جو تھیں، یعنی توریت، زبور، انجیل، اس کو بگاڑ دیا تھا. ان میں اپنی اپنی باتیں ملا رکھی تھی. لوگ پتھر کے بتوں کو پوجا کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے. ان کے نام پر جو جانور ذبح کرتے تھے، منتیں مانتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. پیڑ ہے، پہاڑ ہے، ندی نالے، جاندار اور بے جان، سب ان کے معبود تھے. غرض یہ تھا انہوں نے ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک پرابلم کے لیے ایک الگ معبود اور خدا بنا رکھا تھا. جتنے آدمی تھے اتنے ہی راستے ہو گئے تھے. اللہ کا دین چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار امام الانبیاء پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں، انگریزی تاریخ 571 عیسوی، اور پیر کا دن تھا، سوموار کا، اس دن پیدا ہوئے. یہ تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک دن تھا. آپ شہر مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ عرب دیش کا ایک مشہور شہر ہے. اللہ کا پاک گھر کعبہ اسی شہر میں. ہمارے یہاں سے بہت دور سمندر پار ایک ملک ہے. یہ ملک ہمارے یہاں سے پچھم کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پچھم کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں. ہمارا قبلہ بھی پچھم ہی ہے. جی، اور کوئی سوال؟ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جی، اگر ہم مان لو مر جائیں تو ہم اپنے لیے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں پہلے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال کیا کہ عام طور پہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے لیے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کو دیں گے نہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہمارے بعد کسی نے ہمیں قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچایا نہیں پہنچایا. عام طور پہ یہ ہماری بہنیں یا مائیں ایسا سوچتی ہیں. تو دراصل انسان کے کسی بھی عمل کا ثواب اس کو اسی وقت تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ کرتا رہتا ہے. لہذا آپ جو قرآن شریف اپنی زندگی میں پڑھ رہی ہیں، اس کا ثواب آپ کو مل گیا، پڑھ لیا، آپ کے نامہ اعمال میں وہ ثواب موجود ہو گیا. آپ اگر دوسرے کو اس کا ثواب پہنچانا چاہیں تو دوسرے کو بھی ثواب پہنچ جائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال سے آپ کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، بلکہ کاربن کی طرح وہاں بھی چھپ جائے گا، اس کو بھی مل جائے گا جس کو آپ پہنچانا چاہ رہی ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی باقی رہے گا. ذرہ برابر آپ کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن کیا جو قرآن شریف زندگی میں پڑھے ہیں یا کلمے پڑھے ہیں، ان کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں. ہاں، البتہ 3 کام ایسے ہیں جس کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے. وہ 3 کام یہ ہیں کہ ایسی دیندار نیک صالح اولاد کی پرورش کری جو اس کے بعد نیک کام کرتی ہے، تو
بندہ اور اس کے والدین کو نیک اولاد کی نیکی کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، یا کوئی مسجد بنوائی، یا کوئی پل تعمیر کرایا، یا کوئی پانی وانی کے پلانے کا نظم کر دیا، یا نہر وغیرہ کھدوا دی اور اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، یا کوئی پھلدار پیڑ لگا دیا اور اس سے لوگ جب تک اس کو استعمال کرتے رہیں گے، فیض اٹھاتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یا آپ نے کسی کو قرآن شریف دیا یا قرآن شریف پڑھنا سکھلا دیا، کوئی کتاب لکھی، کوئی علم کسی کو دے دیا، اب جس کو وہ جتنا کو پڑھاتا رہے گا سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا نور جہاں ملک؟ جی السلام علیکم۔ جی زید حارثہ، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا یہ کوشچن ہے کہ ہمیں اس کورس میں 6 صفات بھی پڑھائی جائیں گی؟ جی 6 صفاتیں جو ہوتی ہیں۔ 6 صفات؟ جی 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 وہ پوچھ سکتے ہیں آپ، 6 صفات آپ کے اس میں آ جائیں گی۔ 6 صفات اس میں ایمان بھی ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، اخلاص ہے، اکرام مسلم ہے، وہ سب آپ کے اسی کورس میں آ جائیں گی۔ سے بھول جاؤں مستی۔ جی کچھ اور پوچھنا ہے؟ 2 منٹ کے بعد کلاس کنیکٹ وہ ہو جائے گی، ڈسکنیکٹ۔ مفتی صاحب میری بہن ہے، منمن ہے اس کا نام، اس کا سلیکشن شاید 2nd گریڈ میں ٹیچر میں ہو جائے گا، اچھے نمبر ہیں اس کے، مگر اللہ سے اس کے لیے دعا کرنا کہ اس کی ہے نا جو جہاں لگے، وہ جہاں رہتی ہو اسی علاقے میں لگے، یعنی بھرتپور راجستھان ہے اس میں ہی لگے، اللہ سے دعا کرنا اس کے حق میں انشاءاللہ، اور سب لوگ دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب چاشت کی نماز کے ٹائم کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتی ہے؟ کون سی نماز کا؟ چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز 9 بجے سے پڑھ لیجئے گا 11 تک، 9 سے 11 تک۔ اچھا اشراق کا ٹائم ہو رہا ہے 7:07 سے شروع کر لیجئے گا، 8 تک پڑھ لیجئے گا۔ فجر کا جو قضا ہوتا ہے تو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی قضا؟ ہاں فجر کا جب قضا ہو جاتا ہے، فجر کی قضا جب ہو جائے تو آپ کے یہاں پر جو ٹائمنگ ہے سورج سن رائز کا کتنے پہ ہو رہا ہے؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھ لیجئے گا۔ اگر جب نہ پڑھ پائیں تو ظہر پڑھیں، اس وقت پڑھ لیں، عصر میں پڑھ لیں، کبھی بھی پڑھ لیں۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نوری افروز بول رہی ہوں دلی سے۔ میرا ایک سوال اور ہے، یہ جو ہم میری پیاری بہنوں مجھے بھی بول لینے دو۔ نوری افروز بولیے جلدی سے، اب پھر بعد باقی کے پھر السلام علیکم۔ ہاں اگلی کلاس۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے ایک سوال پوچھنی تھی، جی جیسے یہ مسلموں کے دونوں کندھے پہ تو 2 فرشتے ہوتے ہی ہیں، تو کیا غیر مسلم کے بھی ہوتے ہیں کیا؟ جی ہاں، ہر ایک بندے کے اوپر معمور ہیں 2 فرشتے کرامن کاتبین۔ ہندو کے بھی، البتہ یہ ہے غیر مسلم؟ غیر مسلم کے بھی فرشتے ہوتے ہیں، وہ بھی لکھتے رہتے ہیں نیکی اور بدی، لیکن ان کی نیکیوں کا ثواب سب دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اچھا تھینک یو سو مچ۔ صاحب یہ پوچھ رہی تھی میں آپ سے